السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور جو ہے وہ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، بلال بھائی. آپ سب لوگ ان کو جانتے ہیں اور ہم دوستوں کے سرکل میں اسپیشلی اہل بیت سے محبت کے لیے بہت مشہور ہیں. تو آج ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت کے متعلق کچھ بتائیں کہ ایکچولی وہ کون لوگ ہیں جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے. بلال بھائی. اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو کے دکھایا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات خدا بندی کی عملی نمونہ پیش کیا ہمارے لیے. اور یہ اللہ کے منتخب شدہ ہیں، یہ منتخب شدہ نفوس ہیں یہ، اور انہی سے ہمیں دین اسلام کریم آقا جان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کا موقع ملا ہمیں. تو میرے لیے اہل بیت اس لیے نزدیک ہے کیونکہ وفاداری دیکھ لیں آپ، اطاعت دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی اور دین اسلام سے وفاداری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کے دکھایا. اور دیکھیں جناب اسماعیل علیہ السلام کو آپ کیوں یاد کرتے ہیں، کیوں ان کی مناتے ہیں آپ عید الاضحیٰ، قربانی یاد رکھتے ہیں نا آپ. جبکہ جناب اسماعیل علیہ السلام تو صرف لیٹے تھے، رضا میں راضی ہوئے تھے جی، جبکہ آیا تو مینڈا. یس. تو جناب حسین علیہ السلام اہل بیت کے جو آپ حدیث شریف تو سنی ہوگی، سرکار نے فرمایا میری بیٹی کے 2 بیٹے جی، حسن حسین نوجوانوں جنت کے سردار ہیں، یقیناً. اور ان کے والد علی ان سے بھی افضل ہیں. تو اہل بیت. بلال بھائی، میں بچپن سے اس بارے میں سوچتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جو بیویاں تھیں وہ اہل بیت کے اندر جو ہے وہ ڈیفینیشن کے اندر کیا پورے نہیں آتے؟ حمزہ بھائی وہ ظاہری سی بات ہے، آپ بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن آپ نے حدیث قصہ چلے نہیں، آپ قرآن پاک سے حوالہ دیتا ہوں. جی. آپ نے مباہلہ کا واقعہ سنا ہے قرآن پاک میں؟ جی اس میں بنا کہ تم اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو لے کے، اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو لے کے. جی. تو آپ نے دیکھا کون لوگ آئے. حالانکہ ہو سکتا ہے اہل بیت اگر امہات المومنین ہماری سر آنکھوں پہ ہماری مائیں مومنین کی مائیں ہیں، قرآن پاک میں واضح فرمایا ہے کہ تمام امام والوں کی مائیں ہیں مومنین. جی. تو اس میں یہ دیکھیں کہ آپ اس میں کریم آقا جان انہیں نہیں لے کے گئے. آپ اور میں کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اہل بیت؟ تو جبکہ اللہ نے تو کہا تھا، انہیں کہیں اللہ کے حکم پہ کریم آقا جان نے کہا نصرانیوں کو کہ آپ آئیں، جو ان کے جو بھی پادری تھے ان کو کہا تھا آپ آئیں اور مباہلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. تو پھر کون گیا تھا؟ آپ نے دیکھا ہے اس جی. تو اس میں سیدہ کائنات بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، جی. مولا علی اور جناب امام حسن حسین، سرکار نے دائیں بائیں ہاتھ میں ان کو پکڑا. جی. تو یہی نفوس آئے تھے، تو وہ پادری بھی جان گئے تھے اہل بیت کے اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے. یہ قرآن پاک سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ریفرنس ہے، اگر کہیں گے تو میں آپ کو اس کا ریفرنس بھی دے دوں گا آپ کے سامنے کو. تو بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ صرف اہل بیت کی مودت جو قرآن پاک میں نا قل لا اسألکم اجرا الا مودۃ فی القربى، حبیبی نے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا ماں سوائے میرے قرابت داروں کی محبت. یقیناً. تو قرابت داروں کی محبت وہی ہے جنہوں نے اہل بیت، جنہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی، کریم آقا جان کے لیے کی. تو جناب علی علیہ السلام دیکھیں، جنہوں نے سرکار نے فرمایا علی تمہیں میری مثال ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کو ہارون سے تھی، لیکن چونکہ میرے بعد نبی کوئی نہیں. تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تمام جن غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ شانہ بشانہ مولا علی رہے، ان کے بچے رہے. آپ دیکھیں انہوں نے دین اسلام کے لیے ترویج میں انہوں نے پیش رہے ہیں. بلال بھائی، اگر اس طرح بات کی جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو خدمات ہیں دین کے لیے اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ تقریباً جو ہے وہ دین کے زیادہ تر مسائل کی کلیریفیکیشن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آتی ہے. تو ان کو پھر اہل بیت میں کیوں نہیں شامل کیا؟ وہ بیسیکلی ہم اہل بیت میں دیکھیں، اگر اہل بیت گھر والے ہیں تو اس میں، لیکن جو ٹاپ ایلیمنٹ جیسے پینتن پاک کا کانسیپٹ شاید آپ اس سے متفق نہ ہوں شاید، ٹھیک ہے. لیکن حمزہ بھائی وہ بات ہے حدیث قصہ آپ پڑھیں، وہ دیکھیں سیاستہ کی حدیث میں وہ ٹھیک ہے، اس میں سرکار نے فرمایا ہے کہ انہیں آپ یہ دیکھیں ان سے منصوبے بی بی عائشہ سلام اللہ علیہ جو ام المومنین ہے، ہماری ماں ہیں، انہوں نے یہ ان سے روایت ہے حدیث قصہ کی. جی اس میں حدیث قصہ یہ ہے کہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے روایت کرتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم آقا جان رحمۃ اللہ علیہ میں تشریف فرما ہوئے اور آپ نے اسلام کا، اور آپ نے پوچھا ہے کہ جناب علی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا تو وہ باہر ہیں. تو اس میں پھر جناب امام حسن علیہ السلام، امام حسین السلام، چونکہ آپ چھوٹے صاحب تھے تو سرکار نے ان کو گاہے بگاہے اپنے پاس بلایا، انہوں نے کہا نانا جان میں بھی آ جاؤں. تو اس کے
اس کالی کملی کے جہاں سے کانسیپٹ آپ نے سنا ہوگا. جی جی بالکل بالکل. آپ پاکستان میں ہے نا وہ تو کالی کملی کے اس کے اوپر جی میں واقعہ میں نے جو ہے وہ پہلے بھی کئی دفعہ سنا ہوا, میں اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہوں. کیا ہم بلال بھائی تو انہوں نے اس وقت دعا کی جب یہ حضرات نفوس آئے, یہ پاکیزہ نفوس جن میں جی 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 جو میرے آقا ہیں, میرے مال, میں نے کنسیڈر کی میں چونکہ میری مودت کا یہ مجھے کہنا پڑتا ہے, میں ایکسپریس نہیں کر سکتا اپنے اس بات کو کہ میں یہ کہتا ہوں یہ میرے سردار ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں کیونکہ حکم ہے نا ان کی اطاعت کرنی ہے, اللہ کی اطاعت کریں, اللہ کے رسولوں کی اطاعت کریں اور ان کی اطاعت کریں جو صاحب امر ہے, اولی الامر جو ہیں, تو یہ ان کی اطاعت ہم پہ واجب ہے. اور انہی کے اوپر دیکھیں اہل بیت وہی ہیں کہ آل رسول پہ درود شریف پڑھتے ہیں. اب آپ میں ایسے کیسے بات کروں کہ نماز میں جو آپ درود پڑھتے ہیں اس میں آل پہ بھیجتے ہیں آپ, تو اسی لیے آل پہ بھجواتے ہیں. اس میں آپ پھر اہل بیت کا نام اگر لیتے ہیں تو پھر اس میں درود شریف آل سے ریلیٹ کرتا ہے نا. جی جی. تو حمزہ بھائی وہ بات کچھ اس طرح کی کہ جب تمام یہ 5 سیدہ کائنات اور امام علی علیہ السلام اور امام حسن حسین جو کہ یہ چھوٹے تھے, جب سرکار کے پاس اس چادر میں آ گئے تو انہوں نے آپ نے فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو یہ اس کو منسوب کیا ہوتا ہے. یہ بڑی بلال بھائی کیا اس میں یہ بات کی جا سکتی ہے کہ اس وقت یہی اہل بیت موجود تھے؟ یہ اس کی راوی ہیں جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں. جی. تو اس لیے جو ان کے محبین ہیں, دیکھیں حمزہ بھائی ہم پاکستان میں رہتے ہیں, یہاں پہ ہر کسی سے کوئی نہ کوئی کسی سے انس رکھتا ہے, محبت رکھتا ہے. تو حمزہ بھائی وہ میرے لیے تو عملی نمونہ یہی ہے کہ نبی پاک الصلوۃ والسلام دیکھیں آقا جان کی سرکار نے ہمیں عمل کر کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کے حضور کیسے پیش آنا, اللہ تعالیٰ کی پہچان بتائی انہوں نے. کیا میں یہ سمجھوں بلال بھائی اس بات سے کہ اہل بیت, جن 5 اہل بیت کا کامنلی ذکر ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے چوزن وانز ہیں؟ جی جی. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں میں چوزن وان اس لیے کہتا ہوں کہ آپ نے دیکھیں سورہ مائدہ کی آخری جو آیت ہے ہمارے پاس آئی, کچھ جب اللہ نے کہا کہ دین مکمل کر دیا, وہ خود حجۃ الوداع کے بعد غدیر خم کے مقام پہ خطبہ دیا تھا جس میں نبی پاک نے من کنت مولا فاز علی مولا. ٹھیک ہے, اس کے بعد تو اللہ نے کہا دین آپ نے حبیب آپ نے دین کا کام مکمل کر دیا. جی. دین مکمل ہو گیا, آپ اس کو ٹیلی بھی کر سکتے ہیں, جی, گوگل سے بھی ٹیلی کر سکتے ہیں. اور سیکنڈلی ابھی دیکھیں تمام جنتی خواتین کی سردار جو ہے نا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ یقیناً ہے, اور جنتی نوجوان جنت میں کوئی بوڑھا نہ ہوگا نہ کوئی بچہ ہوگا, تو ان کے سردار حسنین کریمین ہیں. جی. آپ دیکھیں جب تو روز محشر جب بپا ہوگا تو تمام محشر میں جو موجود احباب ہوں گے ان سے حکم ہوگا کہ اپنی نظریں نیچے جھکا لیں, سیدہ کائنات کی سواری گزرے گی. تو دیکھیں وہ جنتی خواتین کی سردار ہیں. جی. اور ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ نوجوانوں جنت کے سردار ہیں. واہ. تو آپ یہ دیکھیں شافع محشر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ ساقی کوثر بھی ہیں. آپ یہ دیکھیں جب سرکار کی شفاعت کے ہم طالب ہوں گے اس وقت بھی آپ کو حسنین کریمین کا سامنا کرنا پڑے گا. اور جب آپ ساقی کوثر پہ جامع حوض کوثر پہ ہوں گے تو آپ کو امام حسن حسین علیہ السلام کا سامنا. حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے اوپر نگاہ ڈالتے ہوئے آپ سے پوچھوں گا کہ ان کی زندگی اور ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریلیشن شپ کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں. حمزہ بھائی یہ کچھ ایسا ہی ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب علی علیہ السلام کی جب میں نے پڑھا ہے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی پرورش پائی ہے. اور علی علیہ السلام کا یہ معاملہ یہ کہ ایک میں نے تو یہاں بھی پڑھا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نبی پاک کے پاس آئے تشریف فرما ہوئے, انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرزند سے نوازا ہے, لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن بعد دیکھا انہیں, تو آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے شاید یہ بینا ہے. تو نبی کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, تو آپ نے جب ان کو اپنی گود میں لیا جناب علی جسم کو, تو محبت والوں نے لکھا ہے کہ جناب علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے جب گود میں آتی انہوں نے پہلے ہی نظر جو آنکھ کھولی وہ کریم آقا جان رحمۃ اللہ العالمین کو دیکھا. تو سرکار نے اپنی لواب دہن سے گھٹی عطا فرمائی, اور تو اس بات سے آیا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, دیکھیں ہم کیونکہ تمام احباب مسلمان ہیں اور مختلف مکاتب فکر میں مختلف باتیں ہیں, لیکن میں بتاتا چلوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی ترویج میں مولا علی کا جتنا ہاتھ, جی, جتنی کاوشیں جتنی کوششیں, دیکھیں آپ مانتے ہیں نبی پاک ان کے حوالے کر کے گئے, جی, اور تمام غزوات میں آپ کو انہوں نے سرکار کا بالکل ساتھ دیا. اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کس مرد ہستی نے نماز ادا کی ہے, وہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا ہے. آپ نے پڑھا نہیں کہ قریش مکہ کو جب سرکار نے دعوت دی تو سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی, تو سب نے کہا کہ جی ہم کہیں گے کیونکہ محمد آپ نے آپ کو ہمیشہ سچا اور ایماندار پایا. تو لیکن ہمیں اب کس بات کو جھٹلاتے ہیں, لیکن جناب علی علیہ السلام وہ واحد ہستی تھے جو سب موجود ہونا. فرمایا یا رسول اللہ
گو میں چھوٹا ہوں، گو میری کمزور ہوں، لیکن میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے حبیب ہیں. اس وقت سے لے کے اور آخری سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری سانسوں تک اللہ کے دین کے ساتھ نبی پاک کے ساتھ وفاداری رہی. اور دیکھیں اسی گھرانے نے اللہ رب العزت کی دین کی ترویج میں مکمل کردار ادا کی ہے. آپ دیکھ لیں اس گھرانے سے آپ کو ظلم نہیں ملے گا، ناانصافی نہیں ملے گی. اس گھرانے سے آپ کو دین اسلام کی تمام تر تعلیمات ملے گی، قرآن پاک کا صحیح مفہوم آپ کو اس گھرانے سے عطا ہوگا. ناظرین، آپ نے ہماری کنورسیشن سنی. کنورسیشن کا اختتام کرتے ہوئے ناظرین میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ میں خود بھی اور بلال بھائی بھی، ہمارا تعلق فقہ جعفیہ سے نہیں ہے، بلکہ ہم دونوں سنی مکتبہ فکر سے بلانگ کرتے ہیں اوریجنلی. مگر اہل بیت کی محبت فقہ اور مسلک سے میری نظر میں ان دونوں چیزوں سے بالا تر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان افراد کی محبت ہماری نجات کا ذریعہ یقیناً بن سکتی ہے. اجازت لوں گا آپ سے شو سے. السلام علیکم.